قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور رکھا ہوتا ہے جو اسے ہدایت دیتا ہے اور اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک لمحہ جنید جمشید کی زندگی میں آیا تو انہیں ایک گلوکار سے مبلغ اور نعت خواں بنا دیا، اور ایسا ہی ایک لمحہ پشتو فلموں کے صف اول کے اداکار بشیر احمد کی زندگی میں آیا تو انہیں صوفی بشیر احمد بنا دیا۔ مگر تجسس ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ 70 کی دہائی میں پشتو فلموں کا بزنس عروج پر تھا۔ پشتو فلمیں پنجابی اور اردو فلموں کے بعد سب سے بڑا بقا کا ذریعہ ہوا کرتی تھیں۔ ان کے اداکاروں کی حیثیت کسی طور پر پنجابی اور اردو فلموں کے اداکار سے کم نہ ہوتی تھی۔ یہ فلمیں پوری دنیا میں دیکھی جاتی اور اس کے اداکار پوری دنیا میں پہچانے جاتے تھے، اور اس دہائی میں عظیم اداکار بشیر احمد پشتو فلموں کا ستون سمجھے جاتے تھے، جو بدر منیر اور آصف خان کے بعد سب سے مقبول اداکار تھے۔ ویسے تو فلموں میں آنے والا ہر اداکار گھر والوں کو ناراض کر کے آتا ہے، لیکن بشیر احمد کی رنگین زندگی ان کی والدہ کو کسی طور قبول نہ تھی۔ وہ اس قدر دیندار تھیں کہ انہوں نے بشیر احمد کو اپنی دعاؤں سے ہی محروم کر دیا تھا۔ مگر بشیر احمد کو بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ جوان تھے، حسین تھے، مشہور تھے اور دولت مند تھے۔ ان کے چاہنے والے لاکھوں تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ پوری دنیا گھومتے اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے تھے، مگر ان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر وہ ماں سے دعا لینے گئے تو ماں نے دعا سے انکار کر دیا۔ بشیر احمد پر یہ محرومی اس قدر گراں گزری کہ انہوں نے رنگینیوں، غفلت اور چکا چوند کی زندگی چھوڑی اور سجدے میں گر پڑے۔ وہ ایسے اپنے خدا کی طرف لوٹے جیسے پیاسا بڑی دیر کے بعد کنویں تک پہنچتا ہے۔ لوگوں نے ڈرایا کہ کھاؤ گے کہاں سے، پیٹ کیسے بھرے گا، مگر نور کی ہدایت اس قدر ان کے دل میں سرایت کر گئی کہ حق کی آواز کے سوا انہیں کچھ سنائی نہ دیا، اور تب سے عظیم گلیمرس ہیرو بشیر احمد لاہور کی گلیوں میں سپیکر اٹھائے سب کو حق کا پیغام دیتا ہے۔ اسے نہ ہی کھانے کی پرواہ ہے اور نہ ہی سونے کی اور نہ ہی آسائشوں کی۔ وہ عظیم اداکار اب ایک فقیر بن کر رہ گیا ہے۔ بشیر احمد کی یہ سبا کاموز کہانی قابل تذکرہ ہے، شاید ہمارے دلوں کے میل بھی صاف کر دے اور ہمیں بھی ہدایت نصیب ہو۔ بشیر احمد پشاور میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک پٹھان فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی فیملی قدامت پسند تھی۔ ان کی والدہ اور والد بڑے ہی دیندار تھے۔ وہ خود بھی سختی سے اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا تھے اور بچوں کے لیے بھی یہی خواہش رکھتے تھے۔ بشیر احمد کا گھرانہ ایک متوسط گھرانہ تھا، مگر شکر خدا ان کا اولین کرینہ تھا۔ وہ جہاں بھی رہے، جس حال میں رہے، شکر خدا بجا لایا۔ لیکن بشیر احمد وہ بننا چاہتے تھے جس کی اجازت ان کی والدہ قطعی طور پر نہیں دے سکتی تھی۔ بشیر احمد کو فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے اس خواہش کا اظہار کیا، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن بشیر احمد اپنی ضد پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے والدہ کی ناراضگی مول لے لی اور گھر بار چھوڑ کر لاہور چلے گئے تاکہ اپنی مرضی سے شوبز میں کام کر سکیں۔ گھر والوں کی مخالفت ہر ایک فنکار کی زندگی کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ہر فنکار، خاص طور پر پشتون اور بلوچ فیملی سے تعلق رکھنے والے فنکار، ایسی سخت مخالفت کا سامنا کرتے تھے، لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کے گھر والے انہیں معاف کر دیتے اور اپنا لیتے۔ لیکن بشیر احمد کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ بشیر احمد کی والدہ نے اس حرام کمائی کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ دین پر اس قدر عمل پیرا تھی کہ بیٹے کی نافرمانی پر، اس غافل دنیا میں جانے پر انہیں اپنی دعاؤں سے ہی محروم کر دیا۔ مگر چونکہ بشیر احمد ایک غافل نوجوان تھا، اس لیے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ بشیر احمد لاہور آ گئے اور فلموں میں چھوٹے موٹے کردار نبھانا شروع کر دیے۔ وہ اداکاری کے جنون میں مبتلا تھے، اس لیے ہر مشکل کا مقابلہ کرتے گئے اور آخرکار ثانوی سے مرکزی کرداروں میں جگہ بنا لی۔ جب وہ لاہور آئے تھے تو ان کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ فلم انڈسٹری میں ان کی کوئی جان پہچان نہ تھی، لیکن آخرکار آہستہ آہستہ ان کی دوستیاں ہونے لگیں اور فلم انڈسٹری میں ان کی جان پہچان بڑھنے لگی۔ 70 کی دہائی میں بشیر احمد کی قسمت یکا یک بدل گئی۔ یہ دہائی ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ بشیر احمد کو ثانوی سے مرکزی کرداروں میں جگہ مل گئی تھی۔ انہیں بدر منیر اور آصف خان کے بعد تیسرا بڑا اداکار سمجھا جانے لگا تھا۔ ان کی فلمیں تسلسل کے ساتھ ریلیز ہوتی اور باکس آفس پر کامیابی حاصل کرتی۔ بشیر احمد گھر بار سب کچھ بھلائے اونچی ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ ان کے پاس دولت، شہرت، مرتبہ، مقام سب کچھ تھا۔ فلم انڈسٹری ان کے فن سے قائل ہو چکی تھی، جبکہ ان کے مداح لاکھوں کی تعداد میں
موجود تھے. ان کی فلمیں پوری دنیا میں دیکھی جاتی اور پسند کی جاتی. بشیر احمد بھی پوری دنیا گھومتے تھے. بشیر احمد کے بقول انہوں نے دنیا کے بیشتر ملکوں کا سفر کیا. خاص طور پر وہ یورپ اور عرب ممالک میں پرفارمنس کے لیے جایا کرتے تھے. غرض کہ پوری دنیا بشیر احمد کے قدموں میں آ پڑی تھی. اس لیے انہیں والدین کی بد دعاؤں کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ ایک غفلت بھری زندگی گزار رہے تھے. ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا اور دل سیاہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس میں ہدایت کا کوئی نشان نہیں تھا. البتہ بشیر احمد اپنی کمائی والدہ کو بھیجتے، مگر وہ یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ یہ حرام کی کمائی ہے، میں اسے خرچ نہیں کر سکتی. وقت گزرتا چلا گیا. بشیر احمد کی زندگی روشنی اور چکا چوند میں گزرتی رہی. انہوں نے 2 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر راج کیا. اس دوران انہوں نے پاکستان کے تمام بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا، جن میں سلطان راہی، ندیم بیگ، محمد علی، بدر منیر اور آصف خان وغیرہ شامل ہیں. لیکن آخرکار آہستہ آہستہ ان کے اندر والدہ کی نافرمانی کا غم سرایت کرتا گیا. ان کی زندگی میں آسائشوں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر بشیر احمد کے بقول انہوں نے ایک لمحہ بھی کبھی سکون محسوس نہ کیا. ان کے اندر ایک بے چینی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. بشیر احمد کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ یہ سب والدہ کی بد دعائیں ہیں جو انہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی. وہ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. بشیر احمد پھر اپنی والدہ کے پاس جانے لگے اور ان سے دعا کی درخواست کرنے لگے، لیکن ان کی والدہ انکار کر دیتی. اسی دوران کافی وقت گزرتا چلا گیا اور بشیر احمد شدید تنہائیوں کا شکار ہو گئے. وہ انتہائی غمزدہ حالت میں اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان کے آگے زارو قطار رونے لگے اور ان سے درخواست کی کہ ایک آخری دفعہ میرے لیے دعا کریں. ان کی والدہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو ہدایت دے. اور یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کی دعاؤں کو نہیں موڑتا. اور قدرت کی کرنی دیکھیے کہ جب بشیر احمد لاہور واپس آئے تو ان کا کار حادثہ ہو گیا. وہ 2 دن تک ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے رہے. بشیر احمد بتاتے ہیں کہ اس دوران انہیں حساب کتاب، قبر کا عذاب اور دوزخ سے متعلق انتہائی ڈراؤنے خواب آتے رہے. جب انہیں 2 دن بعد ہوش آیا تو ان کا سیاہ دل صاف ہو چکا تھا اور غفلت کے اندھیرے چھٹ چکے تھے. بشیر احمد اس قدر خوف زدہ تھے کہ انہوں نے زارو قطار رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دے اور میں اسے تیری عبادت میں گزاروں گا. بشیر احمد نے اسی وقت سچی توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے اس رنگین دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. وہ اس وقت پشتو فلموں کی ڈیمانڈ ہوا کرتے تھے اور یہی ان کی روزی روٹی تھی. بشیر احمد اس کے علاوہ اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کرتے تھے اور نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی اسٹیج پلے کیا کرتے تھے. لیکن اب ہدایت ان تک پہنچ چکی تھی، لہٰذا بشیر احمد نے غفلت کی زندگی چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا. جب ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا تو بشیر احمد کو احمق اور بے وقوف کہنے لگے. وہ انہیں ڈرانے لگے کہ کھاؤ گے کہاں سے، روٹی کہاں سے ملے گی اور رہو گے کہاں. مگر بشیر احمد نے انہیں جواب دیا کہ جس کے لیے انہوں نے یہ زندگی چھوڑی ہے وہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. بشیر احمد نے دین کا رستہ اختیار کر لیا، قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور دین کی تعلیم اور احکامات سیکھنے لگے. اسی دوران بشیر احمد کا ایک اور امتحان بھی آیا. ان کی والدہ بیمار ہو گئیں. بشیر احمد لاہور چھوڑ کر پشاور چلے گئے اور ہدایت کے کرشمے دیکھیے کہ وہ فلم سٹار جو کبھی خود پانی کا گلاس بھی نہیں پیتا تھا اور ایک شہزادوں کی سی زندگی گزارتا تھا، 2 سال تک اپنی والدہ کے میلے کچیلے کپڑے دھوتا رہا. بشیر احمد کی والدہ 2 سال حیات رہیں اور اس دوران وہ ایک لمحہ بھی اپنی والدہ سے دور نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی اور ان کی دعائیں لیں اور آخر میں جب وہ فوت ہوئی تو اپنے بیٹے کو دعا دے کر ان سے راضی ہو کر یہ جہان چھوڑا. بشیر احمد کے بقول ایسا سکون انہوں نے پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا. ایک وقت تھا کہ وہ دولت مند تھے اور آج وہ فقیر بن چکے تھے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، لیکن سکون کی دولت جو انہوں نے پائی تھی اس کا نعم البدل نہ تھا. بشیر احمد واپس لاہور آئے تو دین کی تبلیغ شروع کر دی. طارق جمیل کے بیانات نے ان کی بہت رہنمائی کی. اب بشیر احمد کو 2 دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. ان کی جوانی ڈھل چکی ہے اور بڑھاپا آ چکا ہے. وہ تب سے لاہور کی گلیوں میں اسپیکر اٹھائے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پر بالترتیب لاہور کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور محلے کی گلیوں میں جا کر اسپیکر سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. وہ لاہور میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں جہاں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں. باوجود اس کے کہ بشیر احمد آج ایک گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس نے دنیا اور آخرت دونوں پالی ہیں اور ایسی ہدایت قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے. آج جب بشیر احمد اسپیکر اٹھائے گلیوں سے گزرتا ہے تو بہت سے غافل نوجوان اسے نظر انداز کر دیتے ہوں گے، مگر بشیر احمد اس دنیا میں اپنا کام کر گیا ہے. بشیر احمد کی کہانی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، جو اس فانی دنیا میں غفلت کے اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں اور مادی چیزوں کے لیے اپنا دین بھلائے بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی ہدایت عطا کرے اور ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمت دے. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی
ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں۔